السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین لمحات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ 4 مرتبہ آپ کا شک کے صدر ہوا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل باہر نکالا، سونے کے تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ موجود تھے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے، آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چیر کر اس میں سے دل نکالا اور دل میں سے جمع ہوا خون یعنی خون کا لوتھڑا نکال کر کہا، ھذا حظ الشیطان منک، آپ کے اندر یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے مبارک دل کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور سی کر دوبارہ اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے دوڑ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگ جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ مبارک چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں مبارک سینے پر اس سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ غزالی زما علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شک کے صدر مبارک کے متعلق روحانی، کشفی، منامی یعنی روحانی طور پر یا خواب میں ہونے والے واقعات کی تمام تعویلات قطعاً باطل ہیں، بلکہ یہ شک اور چاک کیا جانا حسی، حقیقی اور امر واقعی ہے، کیونکہ سینہ اقدس میں سوئی سے سیے جانے کا نشان چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں 10 سال کی عمر میں صحرا میں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر 2 آدمیوں یعنی جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہی ہیں۔ ان دونوں نے مجھے پکڑ کر لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کر دیا۔ جبرائیل سونے کے ایک تشت میں پانی لا رہے تھے جبکہ میکائیل میرا پیٹ دھو رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کا سینہ چاک کرو۔ میں نے دیکھا کہ میرا سینہ چاک ہو گیا ہے، لیکن مجھے درد محسوس نہیں ہوا۔ اب اس فرشتے نے کہا، ان کا دل چیرو اور اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو۔ میرا دل چیرا گیا اور اس میں سے خون کے لوتھڑے جیسی چیز نکال کر پھینک دی گئی۔ پھر اس فرشتے نے کہا، ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دو۔ دوسرے فرشتے نے میرے سینے میں چاندی جیسی کوئی چیز داخل کی اور اپنے پاس سے کوئی پسی ہوئی چیز نکال کر اس پر چھڑک دی۔ پھر میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر کہا، آپ تشریف لے جائیے۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرے دل میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت سما چکی تھی۔ بھرے اس میں اسرار و علم دو عالم، کشادہ کیے حق نے سینہ تمہارا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منت مانی کہ ایک مہینہ غار ہرا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دوران ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیکہ کی آواز سنی۔ آپ نے گمان فرمایا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے اور جلدی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین نے آپ کو چادر اڑا کر پوچھا، اے ابن عبداللہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے السلام علیکہ کی آواز سنی اور میرے خیال سے یہ کوئی جن ہے۔ ام المؤمنین نے عرض کی، اے ابن عبداللہ آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام دھوپ میں موجود ہیں۔ ان کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بتائے ہوئے دن پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام موجود ہیں اور ان دونوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان رہے جبکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نیچے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گدی کے بل لٹا دیا۔ پھر مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل نکالا اور اس میں سے جو اللہ پاک نے چاہا وہ باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس سے اس کی جگہ واپس رکھ کر سی دیا
اور زخم بند کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر مبارک پشت پر مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ پھر آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھائی گئیں۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ جب ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور چوتھی بار شک صدر کب ہوا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ 3 فرشتے حاضر ہوئے اور آپ کو اٹھا کر زمزم شریف کے کنویں کے پاس لے آئے۔ ان تینوں میں سے جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لے کر مبارک سینے تک جسم کو چاک کیا اور مبارک دل باہر نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک برتن موجود تھا۔ اس برتن میں موجود علم و حکمت سے مبارک دل کو بھر کر سی دیا اور پھر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ شک کے صدر کی حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عظیم ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ کر دیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں سینہ کشادہ کرنے سے مراد یا سینہ چاک کرنا ہے یا سینہ کھولنا یا وسیع فرمانا ہے۔ اگر پہلے معنی یعنی سینہ چاک کرنا مراد ہوں تو خیال رہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 3 یا 4 بار چاک کر کے قلب مبارک دھویا گیا۔ اول بی بی حلیمہ دائی کے ہاں تاکہ دل میں کھیل کود کی رغبت نہ رہے، پھر شروع شباب یعنی جوانی کے آغاز میں تاکہ جوانی کی غفلت نہ آنے پائے، پھر عطائے نبوت کے قریب تاکہ دل بار نبوت کو برداشت کر سکے، پھر معراج کی رات تاکہ عالم ملکوت کی نظارہ اور دیدار الہی کا تحمل ہو سکے۔ یہ ظاہری شرح صدر ہے۔ الم نشرح لک صدرک سے یوں آواز آتی ہے کشادہ کر دیا اللہ نے سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس میں سونے کے طشت کے استعمال کی حکمتیں کیا ہیں؟ شارح بخاری امام بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شک صدر کے موقع پر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے میں طشت میں رکھنے کے چند ایمان افروز حکمتیں بیان فرمائی ہیں جنہیں قدر ترمیم اور تسہیل و اضافے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ سونا تمام دھاتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل دھات ہے، جبکہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دلوں میں سب سے افضل دل ہیں۔ سونے میں کئی ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور دھات میں نہیں، یوں ہی قلب مبارک کو بھی بے شمار ایسے فضائل حاصل ہیں جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئے۔ سونے کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی بوسیدہ کرتی ہے اور نہ اس سے زنگ لگتا ہے۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قسم کے گناہ و معصیت کا زنگ نہیں لگتا، مٹی اور آگ نہیں کھا سکتی۔ سونا تمام جواہرات میں سب سے وزنی ہے۔ سونے کے طشت سے وحی کے وزن اور بوجھ کی طرف اشارہ ہے۔ قلب اقدس کو دھونے کی حکمتیں کیا ہیں؟ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قلب اطہر کا زمزم سے دھویا جانا کسی علائش یعنی گندگی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الطیبین و طاہرین یعنی صاف ستھرے لوگوں کے سردار ہیں۔ ایسے طیب و طاہر کے ولادت باسعادت کے بعد بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل تک نہیں دیا گیا، لہٰذا قلب اقدس کا زمزم سے دھویا جانا محض اس حکمت پر مبنی تھا کہ زمزم کے پانی کو وہ شرف بخشا جائے جو دنیا کے کسی پانی کو حاصل نہیں، بلکہ قلب اطہر کے ساتھ مائع زمزم کو مس یعنی ٹچ فرما کر وہ فضیلت عطا فرمائی گئی جو کوثر و تسنیم کے پانی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ قلب مبارک میں آنکھیں اور کان کا ہونا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلی بار مبارک دل کو شک کرنے کے بعد جب آب زمزم سے دھلائی کیا تو فرمانے لگے قلب صدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان نعینی، مبارک دل ہر قسم کی کجی یعنی ٹیڑھے پن سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ شک کے صدر سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت۔ عام طور پر روح کے بغیر جسم میں زندگی نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس جسم روح قبض کیے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ انسان کا دل روح کا ٹھکانہ ہے، لہٰذا جب کسی انسان کا دل اس کے سینے سے باہر نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل سینہ اقدس سے باہر نکالا گیا، اسے چیرا گیا اور وہ منجمد یعنی جمع ہوا
خون جو جسمانی اعتبار سے دل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے صاف کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور زندہ رہے۔ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ روح مبارک قبض ہونے کے بعد بھی اللہ کے محبوب زندہ ہیں، کیونکہ جس کا دل بدن سے باہر ہو اور وہ پھر بھی زندہ رہے، اگر اس کی روح قبض ہو کر بھی باہر ہو جائے تو وہ کب مردہ ہو سکتا ہے؟ اے ہمارے پیارے اللہ پاک، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدارت پہ لاکھوں سلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔